لیڈر آف دا ورلڈ، دنیا کا سردار کون؟ کسی شخص کو دنیا کا لیڈر کہنے کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس نے کسی خاص قوم یا نسل یا طبقے کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کی انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہو۔ دوسری اہم شرط جو دنیا کا لیڈر ہونے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایسے اصول پیش کیے ہوں جو دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوں اور جن میں انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل موجود ہو۔ تیسری لازمی شرط جو دنیا کا لیڈر ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کسی خاص زمانے کے لیے نہ ہو بلکہ ہر زمانے اور ہر حال میں یکساں مفید، یکساں صحیح، یکساں قابل پیروی ہو۔ چوتھی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس نے صرف اصول پیش کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا ہو بلکہ اپنے پیش کردہ اصولوں کو زندگی میں عملاً جاری کر کے دکھایا ہو اور ان کی بنیاد پر ایک جیتی جاگتی سوسائٹی پیدا کر دی ہو۔ محض اصول پیش کرنے والا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر، تھنکر ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ یہ چاروں شرطیں اگر کسی ذات پر پوری اترتی ہیں تو وہ ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاوہ اگر کسی نے دنیا کی بھلائی کے لیے کوئی کام کیا ہے تو جامع اصول پیش نہیں کیے، یا کسی نے پیش کیے ہیں تو صرف اصول ہی ہے، کوئی دنیا کے سامنے عملی نمونہ نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ کارنامہ ہے جس کی بنیاد پر ہم مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم یا سارے جہاں کا لیڈر کہتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف اپنے ہی نہیں دشمن بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ کام کسی خاص قوم کے لیے نہ تھا، تمام انسانوں کے لیے تھا۔ یہ انسانیت کی مشترک میراث ہے جس پر کسی کا حق دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں ہے، جو چاہے اس میراث سے فائدہ اٹھائے۔